السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کے اخلاق کے بارے میں آج تھوڑا بتا رہی ہوں، آپ غور سے سنیے کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ ہمیں بھی پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت حصہ اس میں سے اپنے اوپر اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیں اور سب کے ساتھ ایسا ہی رحم عطا فرمائیں۔ دشمنوں کے لیے دعائے خیر۔ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، انہیں تباہ و برباد کرنے، یہاں تک کہ صفائے ہستی سے نام و نشان تک مٹا دینے کی فکر میں دن رات لگے رہے، ان کی ان ایذا رسانیوں اور برے سلوک کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھی جاتا کہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے، تب بھی زبان مبارک سے ان کے لیے کلمات خیر ہی نکلتے۔ سینکڑوں مثالوں میں سے صرف چند یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ خباب بن ارس ایک بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ ایک بار خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ یہ سن کر چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ خباب سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نمبر 2، ایک بار چند لوگوں نے مل کر گزارش کی، کافروں کی زیادتیاں حد سے بڑھ جا رہی ہیں، وہ مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، ان کے لیے بد دعا فرمائی جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ فرمایا، میں دنیا میں لعنت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3، ایک دن دردناک واقعہ جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ شروع کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک پہاڑ کی گھاٹی میں قیدیوں کی طرح رہنا پڑا۔ مکہ والے اناج کا ایک دانہ تک ان قیدیوں کے پاس نہ پہنچنے دیتے تھے۔ اہل مکہ کا یہ ظلم و ستم اور ایذا رسانی انتہائی بد اخلاقی تھی اور غیر انسانی فعل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول نے ان مصیبتوں کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور اس صبر کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ بارشیں نہیں ہوئیں اور اتنا سخت قحط پڑا کہ کہیں سے بھی اناج حاصل کرنے کی صورت نہیں پیدا ہوئی۔ لوگ بھوک سے تنگ آ کر ہڈی اور مردار کھانے لگے۔ اس صورت حال سے تنگ آ کر اور گھبرا کر سب نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا، جاؤ ہماری مصیبت کا حال سنا دو۔ ابو سفیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کرو کہ مصیبت دور ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کسی عذر کے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اس مصیبت اور پریشان حالی سے نجات بخشی۔ خوب بارش ہوئی اور تمام تکلیفیں دور ہو گئیں۔ نمبر 4، جنگ احد کا واقعہ ہے۔ دشمنوں نے آپ پر تیر برسائے، پتھر پھینکے، جس کے نتیجے میں دندان مبارک شہید ہو گیا۔ دشمنوں کی ان حرکتوں کے جواب میں بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرماتے، زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اے خدائے بزرگ و برتر، میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا دے، یہ نہ سمجھ ہیں، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں اور کس کا بھیجا ہوا ہوں۔ نمبر 5، مکہ والوں کی ایذا رسانیوں کی جب انتہا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ طائف کا خط بہت سرسبز و شاداب ہے۔ طائف کا خط بہت سرسبز و شاداب ہے، زمین کی شادابی کا اثر وہاں کے لوگوں پر بھی پڑا ہوگا، ان کے دلوں میں بھی ویسی ہی شادابی اور تازگی ہوگی جیسے کہ اس خطۂ زمین میں نظر آتی ہے۔ امید ہے کہ وہ اس سچائی کے پیغام کو جو میں انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے لایا ہوں بخوشی قبول کر لیں گے۔ اس خیال کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر بالکل خلاف امید اہل طائف کو بڑا سخت دل اور بہت سخت مزاج پایا۔
ایک غریب الوطن مسافر کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا، تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت انہوں نے باقی نہ رکھی، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی کہ پائے مبارک لہولہان ہو گئے، راستہ چلنا دوبھر ہو گیا۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں کسی جائے پناہ کی تلاش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حکم ہو تو یہی پہاڑ جس کے دامن میں یہ لوگ آباد ہیں ان پر الٹ دیا جائے۔ فرمایا نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو۔ اسی حال پر 10-12 سال بیت گئے کہ دعوت اسلام کی پھر وہاں تجدید کی گئی۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے جواب میں تیر و تفنگ کا نشانہ بننا پڑا۔ کفار نے ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے لاشیں خاک و خون میں لتپت لگے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ رسول اس منظر کو برداشت نہ کر سکے، عرض کیا یا رسول اللہ ان کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ اصحاب کی زبان سے یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا فرمائیں گے، لیکن زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، خدا بند اہل طائف کو اسلام نصیب کر اور وہ دوست بن کر مدینہ آئیں۔ نمبر 6، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے دوس کے رئیس تھے جو یمن میں رہتا تھا۔ طفیل تو بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کا قبیلہ ایک عرصے تک ایمان نہ لایا۔ طفیل رضی اللہ جس قدر انہیں اسلام کی طرف بلاتے، اسی قدر وہ اپنے کفر پر اور اصرار کرتے اور کسی صورت اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے۔ آخر کار طفیل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کی حالت بیان کر کے ان کے لیے بد دعا کی درخواست کی۔ اس گفتگو کے سننے والوں کو خیال گزرا کہ اب قبیلہ دوس کی خیر نہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں مدینہ لا۔ دشمنوں کے لیے دعائے خیر۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں مشرکہ تھیں اور اپنے شرک میں بڑی پکی اور مضبوط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس قدر اپنی ماں کو سمجھاتے، اسی قدر وہ اپنے شرک و کفر کو ظاہر کرنے میں خلو اور شدت اختیار کرتیں۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سخت رنج و صدمہ ہوا اور رو پڑے اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماں کا حال سنایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سن کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ زبان مبارک سے یہ دعا سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش گھر واپس ہوئے۔ دیکھا کواڑ بند ہے، ماں نہا رہی ہیں، غسل سے فارغ ہو کر دروازہ کھولا اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ مسرت ہوئی اور جو دلی سکون حاصل ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ نمبر 2، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، ساری عمر منافق ہی رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر اس نے باقی نہ رکھی تھی۔ کفار قریش سے اس کی ساز باز تھی، مسلمانوں کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مکہ والوں کو پہنچاتا تھا۔ جنگ احد میں عین میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کو اس لیے واپس لایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اسلام ذلیل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت بہتان لگانے والوں میں وہ سب سے آگے تھا۔ غرض اسلام اور اسلام کے دائیوں کے مٹانے پر، اسلام اور اسلام کے مٹانے، برباد کرنے اور ذلیل کرنے میں اس نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیشہ معاف کیا۔ وہ مرا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس نے ساری عمر جو کچھ کیا وہ حضور کے سامنے ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، عمر رضی اللہ عنہ جانے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی تو فرمایا،
اے عمر، اگر میں مختار ہوتا اور یہ بات مجھے معلوم ہو جاتی کہ 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے بھی زیادہ پڑھتا۔ بچوں پر شفقت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر غیر معمولی شفقت اور مہربانی رہتی تھی، اور اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہر بچہ خواہ وہ کسی کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مہربانی، پیار، دلجوئی اور شفقت و محبت کا مستحق تھا۔ بچوں پر شفقت و محبت کے چند واقعات لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو سواری پر آگے بٹھا لیتے۔ راستے میں ملنے والے بچوں کو پیار و محبت کے ساتھ خود سلام کرتے، اور یہ تعلیم و تربیت کا کیسا پیارا ڈھنگ تھا۔ نمبر 2، خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، ان کی چھوٹی بچی ساتھ تھی۔ بچی کے جسم پر سرخ کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا، بہت خوب، بہت خوب۔ بچی نے پشت مبارک پر ابری ہوئی مہر نبوت دیکھی، اسے ایک انوکھی چیز سمجھ کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ خالد نے بچی کو ڈانٹا، مگر حضور نے فرمایا، ڈانٹو نہیں، بچہ ہے، کھیلنے دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، میں انصار رضی اللہ عنہ کے لخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلے مار مار کر کھجوریں گراتا۔ ایک بار لوگ مجھے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ فرمایا، ڈھیلے کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کھجوریں کھانے کے لیے۔ فرمایا، ڈھیلے نہ مارا کرو، جو کھجوریں زمین پر گر جایا کریں وہ کھا لیا کرو۔ فرما کر بڑی محبت و پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ایک بہت غریب عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ 2 چھوٹی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ گھر میں اس وقت کچھ نہ تھا، بس ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی، وہی اٹھا کر دے دی۔ عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو دے دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے غریب عورت کا قصہ بیان کیا۔ سن کر فرمایا، جس کو خدا اولاد کی محبت میں ڈالے اور وہ ان کا حق بجا لائیں، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ماں بچے کی محبت کے واقعات سن کر اور اسی قسم کے مناظر دیکھ کر آپ بھی انتہا متاثر ہوتے تھے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور دیر میں ختم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ دفتن کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ غیر مسلموں کے بچوں پر شفقت۔ ایک بار کسی جنگ میں مشرکین کے چند بچے جھپٹنے میں آ کر مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہوئے۔ کسی نے کہا، وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ فرمایا، مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان اللہ ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، فصل کا جب نیا میوہ آتا تو مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کے بچے کو عنایت فرماتے، پھر بچوں کو چومتے اور پیار کرتے۔ ایک ایسے ہی موقع پر ایک بدو آیا اور بولا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے اب تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو اس کو میں کیا کروں۔ نمبر 3، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ ابن سمرہ اپنے بچپن کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ سامنے سے کچھ لڑکے آ نکلے، آپ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی۔ نمبر 4، ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، انصار کی خرد سال بچیاں گھروں سے نکل کر گا رہی تھیں۔ جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو فرمایا، بچیوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ سب بچیوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کم سنی میں بیاہ کرائی تھیں، محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو لڑکیاں لحاظ سے ادھر ادھر چھپ جاتیں، آپ انہیں دلاسا دیتے اور کھیلنے کو کہتے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔